اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور آسان کر دے میرا کام، اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ سمجھ سکے میری بات۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران خان اور میں ہوں حلیمہ ذوالفقار۔ آج کی اس سحری کی خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج دوسری سحری ہے اور ہم سب یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہر سحری کو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے ہم شروع کریں، اور ہماری ہر سحر کی طرح افطار میں بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ کی عظمت ہمارے ساتھ شامل حال رہے۔ آمین۔ ناظرین، ارشاد ربانی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور تحقیق ہم نے قرآن نصیحت کے لیے آسان بنایا، پس کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ بالکل جی، اللہ تعالیٰ کے نام سے باقاعدہ ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں تلاوت قرآن پاک کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الأولی، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا۔ صدق اللہ العظیم۔ جی ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
ناظرین، صبر وہ نعمت ہے جس سے روزہ ہمیں آشنا کرتا ہے۔ صبر تقویٰ کے بہت قریب ہے اور تقویٰ کا حصول روزے کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو۔ فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ ناظرین، ہم آج بات کریں گے فلسفہ صوم اور اس کے مسائل پر۔ بالکل، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے عمران، وہ روزے کے حوالے سے ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے اور یہ کیسے ہمیں رکھنا چاہیے اور اس کی اور باقی سارے جو فضائل ہیں ان کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا۔ جی، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں علامہ نور حسین صاحب، بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ تھینک یو سو مچ سر۔ پروگرام کا آغاز جی کیا جائے؟ بالکل، ڈاکٹر صاحب سے میرے خیال سے آغاز کریں۔ جی ڈاکٹر صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے کیا جائے گا کہ لفظ صوم کے لفظی اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ عمران خان صاحب۔ ویلکم سر۔ یہ اصل میں قرآن پاک کی اصطلاح ہے اور احادیث میں بھی یہ لفظ بکثرت استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پہ صیام یعنی روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی حدیث، من صام ایمان و احتساب غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے ایمان و احتساب کے ساتھ صوم یعنی روزہ رکھا تو اس کے پچھلے گناہ اللہ کی معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ صوم کے لفظی معنی ہیں بچنا، پرہیز کرنا، رکنا، کسی حد تک سہارنا، دور رہنا۔ اگر مزید تشریح میں جائیں تو ضبط نفس، اور آپ نے بھی کہا کہ صبر جو ہے۔ لیکن شریعت کی اصطلاح میں صوم یہ ایک بہترین عبادت ہے، اور اسلام کے جو 5 بنیادی ارکان ہیں، کلمہ طیبہ، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ساتھ ہی روزہ جو ہے یہ بھی اس میں شامل، کیونکہ سرکار کا فرمان ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے، تو اس میں روزہ جو ہے یہ بھی بنیادی رکن ہے۔ تو شریعت کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے سے اور حقوق زوجیت سے اور اس کے علاوہ گناہوں سے بچنا، پرہیز کرنا اور دور رہنا ان سے، یہ اس کو روزہ کہتے ہیں۔ تو جب ان لفظوں کے اوپر تھوڑا سا ہم غور کرتے ہیں تو ہر وہ شے جس کا تعلق کھانے یا پینے سے ہے، خوراک ہے یا مشروبات ہیں، اور اس کے علاوہ جو میاں بیوی کے حقوق کے حوالے سے ہے، کیونکہ سرکار کا یہ بھی فرمان ہے کہ الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، یعنی یہ گناہوں سے بچنا اس کے لیے ڈھال کا کام کرتی ہے۔ تو سرکار کا یہ فرمان کہ روزہ رکھا ہے جب تم نے، تو اب تم بچو گناہوں سے بھی، اپنی آنکھوں کو بھی گناہوں سے بچاؤ، اپنے کان کو بھی، اپنی زبان کو بھی، اپنے ہاتھوں کو بھی، اپنے پاؤں کو بھی، بلکہ گہرائی میں جائیں جو احتساب کا لفظ ہے، اپنے قلب کو بھی، قلب کو بھی جو ہے، جو قلبی بیماریاں ہیں، شرک ہے، کفر ہے، منافقت ہے، حسد ہے، کینہ ہے، لالچ ہے، تکبر ہے اور گندی خواہشات جو ہیں، تو گویا کہ جو گناہ انسان کے وجود سے ہو سکتے ہیں اس سے بھی منع کیا گیا، اور جو قلب اور روح سے انسان جو ہے وہ اس کے شعور اور تحت شعور کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اس سے بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ ویسے تو سیری سے لے کے کلامی کی میں معذرت چاہتی ہوں، لیکن ایک تو میں علامہ صاحب کی طرف جانا چاہوں گی، اسی کے بارے میں بتائیں کہ قرآن و حدیث کے کیا احکامات ہیں، اور دوسرا میرا یہ بھی سوال ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے روزے کی جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے اس کو بہت اچھی طرح بتایا ہے، لیکن ہمارے جو معاملات ہیں انسان سے انسان کے، اس کے بارے میں بھی بتائیں کہ لوگ روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن ان معاملات کا خیال نہیں رکھتے۔ جی، قرآن و حدیث میں روزے کے بارے میں بڑے واضح احکامات ہیں، اور اس حوالے سے کہ روزے کا تعلق یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کا تعلق کس طرح روزہ
استوار کرنا چاہتا ہے اور بندوں کے ساتھ جو تعلق کی جہت ہے اس کو بھی روزہ نمایاں طور پر واضح کرتا ہے۔ بڑا جامع لفظ ہے جی کہ ارشاد ہوا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو پرہیزگاری سے مراد یہ ہے کہ انسان ان چیزوں سے بچے جن سے منع کیا گیا ہے اور وہ امور انجام دے جن کی اجازت دی گئی ہے۔ بے شک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق سے فرمایا الورع عن المحارم، یہ تقوی اس طرح تم حاصل کرو گے کہ ان چیزوں سے بچو گے جو حرام ہے۔ شریعت بعض چیزوں کو حلال کرتی ہے، بعض کو حرام کرتی ہے جی۔ ڈاکٹر صاحب نے اس پر بھی روشنی ڈالی کہ کن چیزوں سے بچنا ہے۔ بعض حلال چیزیں بھی ہیں جی، عن المفترات، کھانے پینے کی چیزوں سے۔ تو یہ بڑا زبردست عمل ہے جی جو تقوی کی اس سطح پہ بندے کو لے کے جاتا ہے جو اعلیٰ درجہ ہے تقوی کا۔ یعنی بندہ جلوت و خلوت میں کھانے پینے سے، خواہشات نفسانی سے اجتناب کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بندوں کے معاملات آپ نے فرمایا، احادیث مبارکہ میں اس کو واضح کیا گیا ہے۔ من لم یدع قول الزور والعمل بی فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ و شرابہ، جو جھوٹ نہیں چھوڑتا اور جھوٹ پر عمل نہیں چھوڑتا۔ تو اب دیکھیے جی، جھوٹ تو اس نے بندوں سے بولنا ہے نا، دھوکہ بندوں کو دینا ہے، معاملات میں جی معاملات میں یہ چیز آتی ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ معاملات کے معاملے میں روزے کی حیثیت کو سامنے نہیں رکھتا تو وہ کھانا پینا چھوڑ دے گا، تو ایسے روزے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو روزہ رکھتا ہے تو وہ کسی قسم کی گناہ کی کوشش نہ کرے، فلا یرفس ولا یفسق، اور نہ کوئی فسق اور گناہ کا کام کرے۔ ان صابہ احد او قاتلہ فلیقم انی صائم، فلیقل انی صائم، یعنی جواب میں بھی بندوں کے حقوق کا اتنا خیال کرنا ہے کہ کوئی اور غلطی کر دیتا ہے، اس سے لڑائی جھگڑا کرتا ہے یا کوئی گالی گلوچ کا معاملہ، تو جواب میں بھی ایسا نہیں کرنا۔ اس طرح روزہ در حقیقت اگر پھر آپ اس پر غور کریں نا جی، تو بندہ جب کھانے پینے سے رکتا ہے، اس پر بھوک اور پیاس طاری ہوتی ہے، تو اسے بھوکے اور پیاسے لوگوں کی کیفیت سے آشنائی ہوتی ہے۔ جب تک بندہ اس حالت سے گزرے نہیں، تب تک غرباء کا، مفلوق الحال لوگوں کی کیفیت کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ تو در حقیقت روزہ ایک جہت سے ہمیں بندوں کے ساتھ بھی حسن سلوک، حسن معاملہ کا سبق دیتا ہے۔ بالکل، میرے خیال سے اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی اتنی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ فرشتے اس کے لیے کافی ہیں۔ ہمیں اس دنیا میں درد دل کے واسطے ہی لایا گیا ہے کہ ہم انسانوں کے ساتھ اپنا سلوک بہتر کریں۔ تو روزے میں اگر آپ کا اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہے تو پھر شاید اس بھوک پیاس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ابھی وقت ہوا جاتا ہے ایک وقفے کا، وقفے کی طرف چلتے ہیں اور واپس آئیں گے، دوبارہ سے گفتگو کو یہیں سے لے کے آگے بڑھیں گے۔ ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات ہو رہی تھی لفظ صوم پر، ہم فلسفہ صوم کی جانب بڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے ہمارا آپ کا سوال یہ ہے کہ فلسفہ صوم سے ہم کیا مراد لیتے ہیں؟ دیکھیں، قرآن پاک میں جو اس کا بنیادی مقصد بیان کیا گیا ہے وہ تقوی ہے، حصول تقوی ہے۔ اور تقوی ایک ایسا وصف ہے کہ نماز سے بھی مقصود تقوی ہے، روزے سے مقصود بھی تقوی، حج سے مقصود بھی تقوی، اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں اس میں بھی اگر تقوی نہیں ہے تو وہ بھی صرف ایک ظاہری رسم ہے۔ تو اس لیے تقوی ایک اعلیٰ وصف ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ راس الحکمت مخافت اللہ، سب سے بڑا دانشور وہ ہے جس کے اندر سب سے زیادہ خوف خدا ہے، تقوی ہے۔ اور ان اکرامکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کا بھی اعلان ہے کہ تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کی نظر میں، مخلوق نے تو اپنے معیار بنائے ہیں، اللہ کی نظر میں وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ تو اس کی روح تقوی ہے۔ تقوی کہتے ہیں خوف خدا کو،
اللہ یہ ایک کیفیت قلبی ہے جو انسان کو اللہ کی اطاعت پہ ابھارتی ہے اور اللہ کی نافرمانی سے روکتی ہے۔ اس کی جب تشریح میں جاتے ہیں تو مفسرین فرماتے ہیں تقویٰ یہ ہے کہ انسان فرائض بھی ادا کرے اور واجبات بھی ادا کرے، سنت موقدہ بھی ادا کرے، سنت غیر موقدہ بھی ادا کرے، بلکہ نوافل بھی ادا کرے۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ حرام سے بھی بچے جو حرام قطعی ہے، اور وہ مکروہ تحریمی سے بھی بچے۔ پھر ایک لفظ ہے اساعت، برائی، اساعت سے بھی بچے اور مکروہ تنزیہی سے بھی بچے۔ بلکہ اگلا درجہ یہ ہے کہ وہ شے جو شک میں ڈالتی ہے، اس سے بھی بچے، دا ما یریبو کا الا ما لا یریبو کا، جو تمہیں شے شک میں ڈالے پتہ نہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس سے بھی بچے۔ یہاں تک فرمایا کہ کسی نے عرض کی حضور فرمائیں کہ نیکی کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ البر حسن الخلق والاسم ما حاک فی صدرک وکرہتا یتلی علیہ الناس۔ نیکی اچھا اخلاق ہے، اچھی عادت ہے، اچھی خصلت ہے، اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو دوسروں سے چھپا کے کرنا چاہیے کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے۔ تو یہ وہ کیفیت ہے جس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ التقویٰ ہا ہنا، تقویٰ یہاں ہے۔ سیدنا فاروق اعظم اور حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو گفتگو ہے کہ فرمایا تقویٰ یہ ہے کہ جس طرح انسان کسی خاردار جنگل سے گزرتا ہے تو اپنے کپڑے لپیٹ کے، دامن سمیٹ کے، کوئی کانٹا کوئی جاڑی اس سے الجھ کر اسے تار تار نہ کرے۔ فرمایا یہ دنیا بھی ایک خاردار جنگل کی طرح ہے جہاں پہ قدم قدم پہ انسان کے ایمان کو، کردار کو پائمال کرنے کے لیے گناہ، معصیت، فسق و فجور جو ہے، کوئی قلب کو، کوئی انسان کے کردار کو وہ لاحق ہونے کے لیے بیتاب ہیں، تو ان سے دامن بچا کے صراط مستقیم پہ چلتے چلے جانا، یہ تقویٰ ہے۔ روزہ انسان کو یہ صلاحیت اور ایک پریکٹس عطا کر دے۔ علامہ صاحب مجھے بتائیں کہ تقویٰ کا حصول کیا صرف روزے کی صورت میں ہے یا اسے حاصل کرنے کے اور بھی طریقہ کار ہیں؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو اپنے پروردگار کی بندگی کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم تقوی حاصل کر سکو۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ عبادات کی جو بھی شکلیں ہیں ان سب سے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ اب انسان جو معاملات، اخلاقیات، حقوق بھی انجام دیتا ہے نا جی، تو اس کے بارے میں بھی قرآن مجید اور احادیث میں احکام ہے، تو وہ بھی اللہ کے حکم کی تعمیل عبادت کہلائے گا۔ اسی طرح جو عبادت کی شکلیں ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، صدقات ہے، وہ سب بھی وہ عبادات وہ کہلاتی ہیں، اور یہ باقی چیزیں بھی، یہ سب تقوی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ میں یہی پوچھنا چاہتی تھی کہ اگر ہم یہ کہیں کہ جو ساری عبادات ہیں وہ صرف ہم تقوی حاصل کرنے کے لیے ہی کر رہے ہیں تو یہ صحیح ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے جی، ہر عبادت سے تقوی حاصل ہوتا ہے، البتہ روزے سے تقوی کے جو اعلیٰ درجات ہیں وہ بھی حاصل ہوتے ہیں۔ جی ناظرین، روزے سے تقوی کے اعلیٰ درجات ملنے کو ملتے ہیں۔ ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، صوم، اس کے اہم مسائل کون سے ہیں؟ دیکھیں، ہر عبادت جو ہے جب پورے آداب اور شرائط کے ساتھ بجا لائی جائے تو پھر اس کا کما حقوق فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اب نماز ہے، اس کے لیے ضروری ہے پہلے جسم پاک ہو، لباس پاک ہو، جگہ پاک ہو، انسان طہارت اور پاکیزگی، وقت بھی ہونا چاہیے، رخ بھی ہونا چاہیے، نیت بھی ہونی چاہیے، سطر بھی ڈھانپا ہوا ہونا چاہیے۔ ایسا اگر وضو نہیں اور نماز شروع کر دیتا ہے تو وہ تو پہلی سیڑھی ہی ادا نہیں ہوئی۔ پھر تکبیر تحریمہ ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، قعدہ ہے، اور نیت کر کے نماز سے نکلنا ہے۔ اسی طرح روزہ جو ہے یہ ایک جامع ترین عبادت ہے، تو اس کے مسائل سیکھنا اور سمجھنا یہ بہت ضروری ہے کہ کھانے پینے سے بچنا۔ لیکن اس دوران یہ بھی ایک چیز فقہاء نے بڑی وضاحت سے لکھی ہے، اگر کوئی بھول کے کھا پی لیتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا میرا روزہ ہے،
تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، بلکہ حدیث میں آتا ہے یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روزے دار کی دعوت۔ مجھے یاد ہے ہم حرمین شریفین گئے ہوئے تھے، تو ہم ایسے کنویں پہ گئے جہاں بہت سے انبیاء نے پانی پیا ہے، تو ہم بڑی تعریف کر رہے تھے، کچھ ہم اپنے گیلنے بھی بھر رہے تھے، تو ایک حاجی صاحب ذرا پیاس تو لگی ہوئی تھی، انہوں نے وہ اس کے نیچے ہاتھ رکھ کے خوب پیٹ بھر کے پانی کہے بڑا سواد آ رہا ہے، بڑا میٹھا۔ تو ایک دم میں نے کہا حاجی صاحب یہ تو روزہ نہیں، خود ہو مجھے تو یاد نہیں رہا۔ اللہ، تو یہ ایک اس کے اندر یہ بھی گنجائش ہے۔ پھر بعض کا روزے کی حالت میں کوئی انجیکشن لگوانا پڑ جاتا ہے، جی تو اللہ کہ وہ نشے وغیرہ کا نہ ہو، تو اس میں بھی کوئی فقہاء نے قباحت نہیں لکھی۔ کوئی غسل کرتا ہے، نہاتا دھوتا ہے، مسواک کرتا ہے، کوئی سرما ڈالتا ہے، کوئی خوشبو وغیرہ لگاتا ہے، تو یہ ساری صورتیں موجود ہیں۔ پھر بعض حالتیں ایسی ہیں کہ روزہ رکھے تو جان کو خطرہ ہے، تو شریعت نے یہ نہیں کہا کہ لازمی روزہ رکھوایا جائے اس سے، اس میں گنجائش ہے۔ مثلا قرآن پاک نے خود ہی کہا کہ اگر کوئی مریض ہے یا کوئی سفر پر ہے، اب مریضوں میں بعض شیخ فانی ہوتے ہیں، ایسے بزرگ ہوتے ہیں کہ ان کو کئی بیماریاں ہوتی ہیں، خطرہ ہے کہ روزہ رکھوایا تو بیچارہ فوت ہی نہ ہو جائے۔ پھر خواتین ہیں جب پریگنینسی کا پیریڈ ہے، یا بچوں کو جو دودھ پلانے والی مائیں ہیں ان کے لیے ہے، یا وہ سفر کے اوپر ہے، تو ان حالات میں جو ہے شریعت نے گنجائش رکھی ہے کہ تم فدیہ ادا کر دو، کسی اور کو روزے رکھوا دو، جس وقت صحت یاب ہو جاؤ یا سفر سے واپس آ جاؤ یا اس کے دیگر تم ذمہ داریاں نبھا سکو، تو اس وقت جو ہے تم دوبارہ اس کی قضا کر لو۔ تو لیکن یہ بھی فرمایا کہ سحری بھی کھاؤ تاکہ جسم کی ضرورت پوری ہو۔ ان فی السحور برکہ، سرکار نے فرمایا کہ سحروا، سحری کیا کرو، اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت رکھی ہے، تمہارے نبی کی سنت ہے۔ کیونکہ باقی امتوں میں یہ ہے کہ وہ 8 پہر کا روزہ رکھتے ہیں، روزہ کھولا کھا لیا بس، اس کے بعد کچھ نہیں۔ تو ہمارے روزوں میں اور دوسروں کے روزے میں یہی بنیادی فرق ہے۔ بعض ایسے مذاہب بھی ہیں وہ کہتے ہیں صرف آگ سے پکی ہوئی چیز نہیں کھانی، لیکن ہماری شریعت کے اندر جو ایسا کوئی نہیں ہے، ہر قسم کی شے جو آگ پہ پکے یا ویسے ہو، اس سے صبح سحری سے لے کے غروب آفتاب تک اپنے آپ کو اس سے پرہیز کرنا، بچانا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو روزے کی ادائیگی بھی ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ مسائل کا علم بھی ہونا چاہیے۔ چغل خوری سے بچے بندہ، جھوٹ سے بچے، وعدہ خلافی سے بچے، جو اللہ معاف کرے جو بعض لوگ منافع خوری کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، ملاوٹیں کرتے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ روزے کی روح کے منافی ہیں۔ جب سارے حدود و قیود کے ساتھ، قواعد و شرائط کے ساتھ یہ عمل کرے گی تو انسان کی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے۔ بے شک۔ ناظرین، اسلام دین فطرت ہے، اور یہ اپنے ماننے والوں کی تمام مجبوریوں کا خیال رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں جتنی فرض عبادتیں ہیں ان کے مسائل بھی بہت تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ ایک چاند جو کرتا نہ میری پشت پناہی، مٹھی میں اندھیرا مجھے بھرنے ہی لگا تھا۔ ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام کا سلسلہ بھی جاری ہے، مگر وقت ہوا ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آئیے سنتے ہیں آج کا نعتیہ کلام۔ میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا قرینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم، اس میں رہتے ہیں شاہ دو عالم،
دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم، اس میں رہتے ہیں شاہ دو عالم، جب سے مہمان ہوئے ہیں وہ دل میں، جب سے مہمان ہوئے ہیں وہ دل میں، دل میرا بن گیا ہے مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا قرینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، ان کی چشم کرم کی عطا ہے، میرے سینے میں ان کی ضیا ہے، ان کی چشم کرم کی عطا ہے، میرے سینے میں ان کی ضیا ہے، یاد سلطان طیبہ کے صدقے، یاد سلطان طیبہ کے صدقے، میرا سینہ ہے مثل نگینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، میں غلام غلامان احمد، میں سگے آستان محمد، میں غلام غلامان احمد، میں سگے آستان محمد، قابل فخر ہے موت میری، قابل فخر ہے موت میری، قابل رشک ہے میرا جینا، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا قرینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ حلیمہ، آپ آج کی سحری میں ہمارے لیے کون سی اچھی بات لے کے آئی ہیں؟ جی، آج کی سحری کی جو ہماری اچھی بات ہے بہت ہی سادہ سی بات ہے، لیکن لوگوں کے لیے میرے خیال سے جاننا بہت ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو بھی رمضان کو پا لے وہ سمجھ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے توبہ کرنے کا ایک اور موقع دے دیا ہے۔ تو میرے خیال سے جتنے بھی لوگ اس وقت جاگ رہے ہیں، سحری کر رہے ہیں، وہ یہ بات سمجھ لیں کہ انہیں توبہ کا ایک اور موقع مل گیا، اور اس موقع کو بالکل بھی ضائع مت کریں۔ بے شک بے شک ناظرین، اس بات کا کوئی پتہ نہیں کہ ہمارا کل کا لمحہ ہمارے لیے ہے کہ نہیں ہے۔ بالکل۔ جو لمحہ ہمیں آج ملا ہے وہ ہمارے لیے غنیمت ہے۔ گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے، وقت ہو ایک چھوٹے سے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ جی، بریک کے بعد آپ کو پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام
اپنے آخری مراحل میں ہے. ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ اہل تصوف کے ہاں فلسفہ صوم کی تلقین کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ التائبین العابدین. مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے ہر عبادت پہ مقدم جو ہے اور التوبہ تو مقدم العبادہ، توبہ کو مقدم رکھا ہے. اگر پچھلے کوتاہیوں سے گناہوں سے شعوری طور پہ، کیونکہ حکم یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، صرف توبہ نہیں کرنی، توبۃ نصوحا کرنی ہے. تو اگر توبہ نہ ہو تو جتنی مرضی باتیں کرتے جائیں، جتنے مرضی نوافل پڑھتے جائیں، کعبہ کے طواف کے بجائے اس کے اندر ہی گھس جائے، ادھر ہی آپ ڈیرا لگا لیں، تو اس کا وہ مقصد برا نہیں ہوتا. جب تک بلے نو لوکی متی دیں دے بھولیا جا بہ وچ مسیتی، بھائی وچ مسیتاں دے کی ہوندا جے دلوں نماز نہ نیتی، ایویں نک نال کڈنا لکیراں تو دل دی لکیر کڈ لے. تو پہلے توبہ ضروری ہے، سچی توبہ جو ہے. تو اہل طریقت اور تصوف کہتے ہیں پہلے جو غلطیاں کوتاہیاں ہو چکی ہیں اس سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی جائے. اگر حقوق اللہ میں کوتاہی ہے، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ جو چھوڑا ہے، سچی توبہ کی جائے کہ مولا ایک دفعہ معاف فرما دے، آئندہ میں یہ کوتاہیاں نہیں کروں گا. پھر یہ کہنا کافی نہیں، پھر ان کا ازالہ کرے. جتنی نمازیں چھوٹی ہیں عہد کرے کہ میں قضا کروں گا. جتنے سالوں کے روزے چھوٹے اس کی جو زکوٰۃیں مس ہوئیں وہ ساری کیلکولیشن کر کے وہ شروع کر دے. حج اگر نہیں کر سکا، اس کو اوپر ضروری تھا، صاحب استطاعت بھی تھا، تو فوری طور پہ عہد کرے میں پہلی فرصت میں یہی کام کروں گا. اسی طرح حقوق العباد جو ہیں، ماں باپ کو ستایا، کسی کا مال کھایا، وعدہ خلافیاں کی، یتیموں کا مال کھایا، یا اور دیگر رشتہ داروں کے حقوق ہیں، تو یہ بہت نازک مسئلہ ہے. چگلیاں کرتا رہا، کردار کشیاں کرتا رہا، تہمتیں لگاتا. تو سچی توبہ یہ ہے کہ اللہ سے بھی کان پکڑ لے اور ان جن کے ساتھ زیادتی کیا ان سے بھی جو ہے وہ اپنا معاملہ کلیئر کرے. ان کا لین دین جو حق کھایا ان کو واپس کرے، یا ان سے کوئی مہلت لے لے. اور اگر دنیا سے چلے گئے ہیں تو اس کی طرف سے اس کے عزیزوں کو ادا کرے جو برا سا ہے، یا پھر وہ بھی کوئی نہیں تو پھر وہ صدقہ و خیرات کرے. اور یہ دل میں نیت رکھے اگر کوئی اس کا وارث مل گیا تو میں اس کو بھی یہ ادائیگی کروں گا. پھر اسی طرح کچھ اخلاقیات ہوتی ہیں، اخلاق حسنہ ہیں، پاکیزہ عادتیں ہیں. پتہ تو ہے ہمیں کہ سچ بولنا چاہیے، پورا تولنا چاہیے، وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے. ہمیں پتہ ہے کہ ملاوٹ نہیں کرنی چاہیے، رشوت نہیں لینی چاہیے، سود سے بچنا چاہیے، دیگر جتنے بھی گناہ کے کام ہیں تو پتہ ہے. لیکن پھر بھی بندہ ان میں ملوث ہے. ان سے سچی توبہ کرے کہ اللہ جو میرے اخلاق حسنہ کے راستے میں اخلاق سیئہ مجھ سے میرے اندر تھے، میں آئندہ سے ترک کرتا ہوں. جو نیکی کے کام ہیں چاہے وہ چھوٹا سا مسواک ہی کیوں نہ ہو، جس طرح سرکار فرماتے ہیں کہ ویسے نماز پڑھو تو ایک نماز، جماعت سے پڑھو تو 27 نمازیں، اور اگر وضو کے دوران مسواک استعمال کرو تو پھر 70 نمازوں کا ثواب ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ مسواک کے جو ہے وہ 70 فائدے ہیں. سب سے چھوٹا فائدہ یہ ہے کہ مرتے وقت اللہ اس کو کلمہ شہادت نصیب کرتا ہے. اور نشے کے 70 نقصان ہیں، سب سے چھوٹا نقصان یہ ہے کہ کلمہ نصیب نہیں ہوگا مرتے وقت. تو لہٰذا اس طرح کی چھوٹی چھوٹی نیکیاں، بعض بہت بلندی کی نیکی کو ہاتھ مارتے ہیں. صوفیاء کرام بزرگان دین کہتے ہیں بھائی آپ اس طریقے سے چلو کہ ایک ایک کر کی جڑ سے اکھاڑو. بعض کہتے ہیں ایک ہی دم جو ہے وہ فوراً عشق کی آخری سیڑھی پہ چڑھ جاؤ. نو یہ فقر اور درویشی کا یہی سب سے بڑا وصف ہے. سب سے پہلے وہ کہتے ہیں سچی توبہ. سچی توبہ میں گناہ کبیرہ ہیں، شرک ہے، کفر ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے پوچھا حضور بتائیں عقل مند اور بیوقوف میں کیا فرق ہے؟ فرمایا عقل مند یہ ہے کہ اگر دو نیکیاں کٹھی ہوں تو وہ بڑی کرتا ہے، چھوٹی چھوڑ دیتا ہے. اور اگر خدا نخواستہ دو گناہ کٹھے ہو جب پھنس جائے کہ کرنا پڑے گا تو وہ چھوٹا کر لیتا ہے اور بڑے سے بچتا ہے. لیکن بیوقوف اس کے الٹ کرتا ہے.
تو جو بڑے بڑی غلطیاں ہیں، شرک ہے، کفر ہے، دوسروں کا مال کھایا، ظلم و زیادتی کی ہے، ہر روز گھر والوں کے سینے پہ مونگ ڈلتا ہے، اپنی بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق، تو سچی توبہ پہلا قدم ہے. اس کے بعد فرائض ہیں، اس کی کیٹیگری بنائیں، پھر واجبات، پھر سنتے موقدہ، سنتے غیر موقدہ. ہم وہ نفل کو پکڑ لیتے ہیں، تہجد جب پوری پکی کرنی ہے اور ہم بھی کھاتے جانا ہے، ہم جپنا پرایا مال اپنا، تو اس کا فائدہ کوئی نہیں. فقر اور درفی پھر یہ کہتے ہیں اس کو دور کرنے کا سرکار نے طریقہ سمجھایا کہ کم کھایا کرو، کم بولا کرو اور کم سویا کرو، اور تنہائی میں بیٹھ کے اپنے گناہوں کا جائزہ لے کے محاسبہ کرو، روو اور قرآن سمجھ کے پڑھو. اور سب سے بڑی بات فرمائی، نیک مجلس میں بیٹھو، کیونکہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. نہ مسجد سے، نہ مکتب سے، نہ ہے کالج کے در سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے. علامہ صاحب آپ کی جانب آتے ہیں، نوجوان جو ہمارے معاشرے کا ایک بڑا حصہ ہیں، ان کی طرف چلتے ہیں، ان پہ بات کرتے ہیں کہ فلسفہ صوم سے ان کو آشنا کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بلا شبہ نوجوانوں کو فلسفہ صیام سے آگاہ کرنا یہ بڑی ضرورت ہے معاشرے کی. بے شک. اس کا مؤثر طریقہ یہ ہے کہ فلسفہ صیام کی افادیت ان کے سامنے واضح کی جائے. انہیں یہ بتایا جائے کہ صرف یہ محض عبادت ہی نہیں ادا کرنی، اس کے فوائد ہیں اور دور رس فوائد ہیں. مثلا انسان دنیاوی کامیابیاں اس سے حاصل کرتا ہے، یقیناً وہ فوائد حاصل ہوتے ہیں اس تقوی سے کہ جو انسان کو دنیا کی دولت سے نہیں حاصل ہوتے. مثلا انسان تگ و دو کرتا ہے، دولت کماتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مجھے سکون کی دولت ملے، بے شک مجھے اس سے سکون، لیکن سکون نہیں ملتا اس سے، سکون تقوی سے ملتا ہے. اور یہ اسی شخص کو وہ دولت ملتی ہے سکون کی جو دواؤں سے نہیں حاصل ہوتی اور غذاؤں سے بھی نہیں حاصل ہوتی، اس تقوی سے جو حاصل ہوتی ہے. تو یہ بتایا جائے. اس کے ساتھ ساتھ بندہ عزت کا متلاشی ہوتا ہے. بے شک. ان نوجوانوں کو یہ بتایا جائے کہ انسان کو عزت تقوی سے ملتی ہے. فلسفہ صوم جو تقوی اس کی صورت ہے، تو اس تقوی سے انسان دوسروں کے ہاں مقام پا لیتا ہے، حقیقی عزت کا سبب. ڈاکٹر صاحب آیت بھی کوٹ کر رہے تھے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو وہ اکرم قرار پاتا ہے عند اللہ بھی اور عند الناس بھی. اس کے ساتھ ساتھ انہیں خود نمونہ بنے بندہ، اور جو علماء ہے، اہل دین ہے، اہل تقوی ہے، اولیاء اللہ ہے، ان کے واقعات سے بھی آگاہ کریں، اپنی اولادوں کو، نوجوانوں کو ان کے احوال سے آگاہ کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جائے کہ زندگی، کل زندگی تو دنیا کی زندگی نہیں ہے نا جی، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، جو دائمی زندگی ہے، غیر فانی زندگی ہے، ابدی زندگی ہے. تو یہ بتایا جائے کہ اس تقوی سے وہ زندگی بامراد اور کامیاب ٹھہرتی ہے. تو لب لباب یہ ہے کہ تقوی کے دنیاوی فوائد و ثمرات بھی نوجوانوں کو بتائے جائے، اور اخروی فوائد و ثمرات بھی نوجوانوں کو بتائے جائیں. تو یقیناً وہ اس تقوی کو اور جو روزے کا جو فلسفہ ہے اس سے آشنا ہوں گے اور اسے اپنے اندر اتارنے کی کوشش کریں گے. بہت تھوڑا سا وقت رہ گیا ڈاکٹر صاحب، آپ بھی نوجوانوں کے بارے میں کوئی پیغام دینا چاہیں؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. دیکھو، جس قوم کے نوجوان محفوظ ہو جائیں، ان کا کردار، ان کا اخلاق، علامہ نے کہا نا کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن. کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے پالا ہے اس قوم نے آغوش محبت میں، کوچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا، مگر وہی ان کے موتی کتابیں آپ نے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے ایسی بارہ. تو بچوں کو تھوڑا سا گائیڈ کرنا، خاص طور پہ نوجوانوں کو. مجھے یاد ہے ایک اسٹوڈنٹ تھا تو وہ کہنے لگا جی میں تم روزے ہی نہیں رکھتے، مجھے شکایت آئی ہے تیری والدہ کی طرف سے. وہ کہتا ہے جو یہ اور وہ، میں خیر اس کو قریدا تو اس نے کہا غسل کا وقت نہیں ملتا اس وجہ سے نا.
میں تمہیں بیوقوفہ کس نے بتایا کہ روزہ رکھنے کے لیے غسل ہونا فرض ہے، ضروری ہے؟ تم پہلے روزہ شدہ رکھ لو، بعد میں نہا دھو لو، باقی جو شرعی ضروریات ہیں وہ پوری کرو۔ تو بعض کا لا علمی جو ہے، پھر میں بچوں کو یہ کہتا ہوں کہ سرکار کے حدیث ہے تہجد ایسا وقت ہے پڑھ کے جو مانگو گے ملے گا۔ تو میں تم کہتے ہو میری فلاں جگہ شادی ہو جائے، مجھے کوئی نوکری مل جائے، باجی کے گھر بیٹا ہو جائے، فلاں ہو جائے، وہ خدا کے بندے یہ موقع اللہ سے مانگا ہے تو مانگ۔ بے شک بے شک۔ بتوں سے تجھے امیدی اور خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو سی اور کافری کیا ہے۔ پھر اعتکاف میں بھی ہم نے دیکھا، ہمارے حضرت صاحب نے کہا یہ اعتکاف بیٹھے تو 2 حج 2 عمروں کا ثواب بھی ہے، لیلۃ القدر کا ثواب بھی ہے، اور سرکار نے فرمایا کہ یہ وہ لمحات ہے جو مانگو مل جاتا ہے۔ اور ہمیں یاد ہے کہ حضرت صاحب نے کہا کہ جو اب نوجوانوں کی جتنی آرزویں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، MBBS میں داخلہ مل جائے، کوئی کہتا ہے کہ ہمارا اپنا گھر مل جائے کرائے سے جان چھوٹ جائے، کوئی ہوتا ہے نوکری مل جائے، کوئی اپنے اور دیگر بعض کہتے ہیں حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے۔ تو ہم نے دیکھا الحمدللہ میں 45 سال لگاتار اعتکاف بیٹھا ہوں اور اللہ کی توفیق سے۔ تو حضرت صاحب نے جو دیا تھا ہمیں سبق، وہ واقعتاً جو دعا مانگتے ہیں وہ پوری ہو جاتی ہے۔ تو ان کو تھوڑا سا لالچ بھی دیں، نیکی کا لالچ ہے، اس میں کوئی برائی نہیں۔ اور جب وہ آ کے بیٹھ جائے اور ایک ماحول ایسا بنائے کہ سچی توبہ بھی ہو جائے، اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہوں۔ کہتے ہیں وقت پہ کافی ہے قطرہ آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ تو وہ موقع ہے، وہ نوجوانوں کو موٹیویٹ کریں، والدین بھی، اساتذہ بھی، مشائخ بھی، علماء بھی، اور میڈیا بھی تھوڑی سی ہیلپ کرے۔ جی وقت ختم ہوا جاتا ہے ہمارے پروگرام کا، اور عمران جو میں نے ان کی باتوں سے اخذ کیا ہے، خلاصہ ان کی باتوں کا یہ ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے اس میں تھوڑی سی گائیڈنس کی کمی ہے۔ اگر ان کو صحیح راستہ دکھایا جائے تو مجھے یقین ہے کہ وہ نیکیاں حاصل کرنے میں بالکل بھی دیر نہیں کریں گے، بہت جلدی کریں گے، اور انشاءاللہ بہت زیادہ اچھی نوجوان نسل جو ہے وہ ابھر کے سامنے آئے گی، ہمارے سامنے آئے گی۔ اور ناظرین، تقویٰ انسان کو بندگی کی انتہاؤں پہ لے جاتا ہے، اور وہاں انسان اپنی رضا کو اللہ کی رضا میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے۔ جی سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، آپ لوگ بھی سحری بنائیں، سحری کریں، اور ہمیں بھی تھوڑی سی اجازت دے دیں گے، ہم بھی کچھ کھا پی لیں۔ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے۔ اپنا اور اپنے والدین کا بہت خیال رکھیں۔ مجھے اور عمران کو دیجیے اجازت، اور آخر میں آپ محظوظ ہوں آج کے منتخب شدہ کلام سے، اور ہمیں دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ گردے کوچاؤ بازار میں گردم، نمن گرہودہ گردے کوچاؤ بازار میں گردم، نمن بیہودہ گردے کوچاؤ بازار میں گردم، نمن بیہودہ گردے کوچاؤ بازار میں گردم، نمن بیہودہ گردے کوچاؤ بازار میں گردم، مذاق عاشقی دارم، مذاق عاشقی دارم، پے دیدار میں گردم، مذاق عاشقی دارم، پے دیدار میں گردم، نمن بیہودہ گردے کوچاؤ بازار میں گردم۔
خدایا رحم کن برمن پریشان وار میں گردم خدایا رحم کن برمن پریشان وار میں گردم خطا کارم گناہ گارم خطا کارم گناہ گارم بحال زار میں گردم خطا کارم گناہ گارم بحال زار میں گردم نمن بیہودہ گردے کوچا و بازار میں گردم شراب شوق می نوشم بگردے یار میں گردم شراب شوق می نوشم بگردے یار میں گردم سخن مستانہ می گویم سخن مستانہ می گویم ولے ہوشیار میں گردم سخن مستانہ می گویم ولے ہوشیار میں گردم نمن بیہودہ گردے کوچا و بازار میں گردم بیابانا عنایت کن تو مولا نائروں میرا بیابانا عنایت کن تو مولا نائروں میرا غلام شمس تبریزم غلام شمس تبریزم کلندر وار میں گردم غلام شمس تبریزم کلندر وار میں گردم منم بیہودہ گردے کوچا و بازار میں گردم نمن بیہودہ گردے کوچا و بازار میں گردم نمن بیہودہ گردے کوچا و بازار